بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آپ نے کتاب التوحید کا جو آغاز تھا، جس میں کتاب کے مصنف نے توحید کا معنی کیا ہے اور توحید واجب ہے، ضروری ہے، ان دو باتوں کو بتلانے کے لیے کئی ایک آیتیں اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو کتاب کی شروعات جو ہوئی ہے، کتاب میں مصنف نے یعنی کتاب کے لکھنے والے نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا ہے۔ کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے جسے مصنف بتلاتا ہے ہم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے کا پس منظر کیا ہے اور اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی، ہمارے کتاب کے لکھنے کا طریقہ اور منہج کیا ہوگا، یہ ساری باتیں عام طور پر مصنفین کتاب کی شروع میں بتلاتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مقدمہ اپنی کتاب کا نہیں لکھا ہے۔ کتاب کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتاب کی شروعات ہو رہی ہے کتاب التوحید وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کتاب کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ توحید کی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندوں پر حق ہے اور اللہ کے فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو گویا کہ کوئی باب نہیں قائم کیا ہے، شروع میں کوئی باب نہیں ہے، لیکن کئی ایک آیتوں کا، حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے پیچھے مصنف کا جو مقصود ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ توحید کا حقیقی معنی کیا ہے۔ توحید کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا خالص عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی اور کچھ بھی شریک نہ کیا جائے، یہ توحید کا معنی ہے۔ دوسری بات جو بتانی ہے مصنف کو یہ ہے کہ توحید واجب ہے، یعنی کوئی ایسا فرد نہیں ہے انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، جو اس سے مستغنی ہو، اس سے آزاد ہو، جس کو یہ پابندی نہ لگائی گئی ہو کہ بھئی آپ کو عبادت کرنی ہے اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور یہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ ایسا مطلب کوئی نہیں ہے جس کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہو، الگ کیا گیا ہو۔ سب کے سب، سارے انسانوں پر، سارے جنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق واجب ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اس کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کرتی ہیں۔ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی ساری مخلوقات کرتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری جو مخلوقات ہیں، زمین ہے مثال کے طور پر، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بے جان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، پودے اگانا مثال کے طور پر، اور پھر ایسے ہی دیگر مصلحتیں انسان کی زندگی کے، دانہ پانی ہے، اناج ہے، غلہ ہے، انسانوں، جناتوں اور ایسے ہی حیوانات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، بہت سارے لوگوں کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ اس زمین کو جس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے، اسی کام پر یہ زمین لگی ہوئی ہے۔ کبھی اس زمین نے اپنے رب اور اپنے مالک کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ہم لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا توحید ہونی چاہیے، شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کام سے بچو، ہم نہیں بچتے،
بہت ساری مخالفت کرتے ہیں، کرنے والے کاموں کو نہیں کرتے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو کر گزرتے ہیں، ہم یعنی ہم انسان اور ایسے ہی جن۔ لیکن یہ زمین آج تک کسی حکم کی مخالفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتی ہے۔ جس کام پہ اللہ نے لگا رکھا ہے اس کام پر وہ لگی ہوئی ہے۔ آسمان کو جس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے اس کام پر آسمان لگا ہوا ہے۔ سورج کو جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ ڈیوٹی وہ سورج ادا کر رہا ہے۔ چاند اپنے کام پر لگا ہوا ہے، ستارے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، سمندر کی موجیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، کوئی اس کے اندر مخالفت، کسی بھی طرح کا اعتراض یا کسی بھی طرح کی بغاوت کا کوئی معاملہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ صرف دو مخلوق ایسی ہے، انسان اور جن، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے قرآن اور قرآن سے پہلے کئی کتابیں اتار کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر حجت قائم کی ہے اور یہ لاگو کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ تمہارا حساب ہوگا۔ انسانوں، جنوں، تم کو ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو اور ہماری عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ بناؤ۔ تمہارا حساب ہوگا، تمہارے اوپر جو حلال و حرام کیے گئے ہیں اس کے مطابق تم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ساری شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، ہر شریعت کے لوگوں کی الگ الگ باز پرس ہوگی اور اللہ کی توحید کا معاملہ سب کے ساتھ یکساں ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں وہاں سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب کوئی فرق نہیں، سبوں کا عقیدہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کا ہے، اس لیے سب کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھے جاؤ گے۔ تو انسانوں اور جنوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں طور پر ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بندے ہی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ساری مخلوقات وجود میں آئیں، لیکن انسانوں اور جنوں کو اس لیے کہ انسان جن کی طبیعت اور فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی ہوس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور قرآن سے پہلے کی کتابیں بھیج کر، صحیفے اتار کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ساری انسانیت پر حجت قائم کر دی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا تجھے عقیدہ کون سا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم تھا تجھے عبادت کون سی چاہیے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے۔ تو ایک بنیادی بات کیا بتائی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معنی، اور دوسری بات اللہ کی توحید واجب ہے۔ یہ بتانے کے لیے اتنی ساری آیتیں، اتنی ساری حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اب جو ہمیں آج جو پڑھنا ہے وہ ایک نیا باب ہے۔ میں اس باب کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کتاب التوحید آپ حضرات کے سامنے ہے، جو کتاب آپ کے درمیان تقسیم ہوئی ہے، وہ کتاب اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ مصنف کی آیتیں، جو اتنی آیتیں ذکر کی ہیں وہ آیتیں، اور جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ حدیثیں، ان آیتوں کے بعد اور حدیثوں کے بعد، یعنی ساری آیتیں، ساری حدیثوں کے ذکر کے بعد، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں، یعنی اس باب سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں، جس کو ہم فوائد کہتے ہیں، مسائل، فوائد، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آیتوں اور حدیثوں کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہیں 10 ہیں، کہیں 20 ہیں، کہیں اس سے کم، کہیں اس سے زیادہ، لیکن ساری آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھنے کے بعد سب کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو چند پوائنٹس میں مصنف بیان کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ جو پہلے والی بات تھی اس کی ساری آیتیں پڑھ لی ہیں، ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کتاب کو جو پڑھنا شروع کیا ہے وہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان
حافظہ اللہ کی شرح کو سامنے رکھ کر کے پڑھا ہے، حسب ضرورت اور بھی کچھ باتیں بطور استفادہ، بطور فائدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، لیکن اصل کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید کی شرح شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کی الملخص فی شرح کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کی شرح کا خلاصہ یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بہت آسانی سے ایک آیت اور اس کا معنی سمجھیں اور اس آیت سے کیا فائدے ملے وہ ہم پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، پھر اس آیت کریمہ کے فوائد، تیسری آیت کریمہ، اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کے فوائد۔ تو ہم لوگوں نے، اگر مصنف نے ساری آیتوں کے بعد، حدیثوں کے بعد اگر 20 فائدے لکھے ہیں، 25 فائدے لکھے ہیں، تو ہم نے ساری آیتوں کے بعد جو فوائد پڑھے ہیں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کے بتائے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نے فوائد پڑھے ہیں ان کی تعداد 30، 35، 40، 50 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ سارے فوائد پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب پھر نئے سرے سے ان میں سے کچھ فوائد کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے پڑھ لیا ہے، بلکہ اس سے مزید پڑھ لیا ہے، بلکہ اس کا دوگنا پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ اس لیے ان مسائل کو جو مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو اب پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ اگر کتاب دیکھیں گے تو ابھی آپ کو اگلا باب شروع کرنے سے پہلے، یعنی دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو چند مسائل ملیں گے، اسے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کی جا رہی تاکہ بہت سارے لوگ دور سے نزدیک سے جو پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شبہے کا شکار ہو جائیں، کنفیوژن کا، اور سوچیں کہ کتاب کے فوائد کو پڑھنا چھوڑ دیا گیا، چونکہ یہ باتیں ہو چکی ہیں بلکہ اس سے مزید ہو چکی ہیں۔ اگلی جو بات آج ہمیں پڑھنی ہے وہ باب ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ اس باب کو پڑھیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اس سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے اس میں توحید کا معنی اور توحید واجب ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب جب توحید کا معنی سمجھ میں آ گیا اور توحید واجب ہے، ضروری ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، تو اب اگلا جو چیپٹر آ رہا ہے، جو باب آ رہا ہے، اس میں مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو توحید جس کا معنی ہم نے پڑھا، وہ توحید جس کے بارے میں یہ پڑھا کہ توحید واجب ہے، اس توحید کی فضیلت کیا ہے؟ اس توحید کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی وہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے دے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ توحید کی نعمت جس کو مل جائے، اسے کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو توحید کی فضیلت کا تذکرہ، اور دوسری بات توحید سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ توحید کیا کرتا ہے؟ ایک تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اس کا درجہ بڑا اونچا ہے، اس کی دلیلیں آ رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس توحید ہے اور بہت سارے گناہ بھی انسان کرتا ہے تو یہ توحید انسان کے ان گناہوں کو کیا ہو جائے گی؟ ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ توحید ان گناہوں کو مٹا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو ہمیں اس باب میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی فضیلت اور توحید سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، توحید سے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس باب کے اندر پڑھنا ہے۔ دیکھیے مصنف نے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے، ایک آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، مشہور ہے، معروف ہے آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے کیا مطلب؟ جن لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اپنے رب ہونے میں اکیلا ہے، عبادات کے مستحق ہونے میں اکیلا ہے، اور تمام اسماء اور صفات میں اکیلا ہے۔ ایمان لائے یعنی توحید کا اقرار کیا۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا،
وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنی توحید کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا۔ ایمان لے آئے یعنی توحید کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، مان لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی توحید میں کیا نہیں ملنے دیا؟ ظلم نہیں ملنے دیا۔ ہماری توحید ہے، اس توحید میں ظلم شامل ہو جائے، یہ نہیں ہونے دیا۔ تو اب ان دو شرطوں کے ساتھ، ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے کہ ایمان لائے یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس کو ایک دم پیور رکھا، خالص رکھا، اس توحید کو ایک دم خالص رکھا، اسے ظلم سے مکس نہیں کیا۔ اب ہم لوگ تو یہ پڑھتے رہے اب تک کہ توحید میں شرک شامل نہ کرو، یہاں اللہ فرماتا ہے توحید کو شرک میں شامل نہ کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو کس سے نہیں ملایا؟ ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ایمان کو ظلم سے ملنے سے بچایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی توحید کو، ظلم کو توحید سے نہیں ملنے دیا۔ اس میں ایک بہت پیارا نکتہ ہے، اس میں نکتہ کیا ہے؟ خزانہ کیا ہے؟ خزانہ کیا ہے؟ توحید کا خزانہ ہے۔ نعمت کیا ہے؟ توحید ہے۔ دولت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ اسے سنبھالنا ہے، اسے بچائے رکھنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے؟ اسے بچائے رکھنا ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ لے نہیں جانا ہے جہاں یہ بگڑ جائے۔ اسے کہیں لے نہیں جانا ہے جہاں یہ بگڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نعمت کو کسی ایسی جگہ نہیں لے جانا ہے، یعنی در اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ در کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پیشانی کہاں جھکے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خوف اللہ سے، امید اللہ سے، فریاد اللہ سے، استعانت اللہ سے، پناہ اللہ سے، سب کچھ کس سے؟ خوف اللہ، خشیت اللہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے، یہ ایک دم صاف ستھری ہے، ایک دم صاف ستھری ہے۔ ایسا کہیں نہیں لے کر کے جانا اسے جہاں جا کر کے بگڑ جائے، یعنی اپنے سر کو کہیں اور نہیں لے کر کے جانا، اپنے سر کو کہیں اور نہیں لے کر کے جانا، نہ قبر پر لے کر جانا، نہ شجر کے پاس، نہ حجر کے پاس، نہ دیوی دیوتا کے پاس، نہ سورج کے پاس، نہ چاند کے پاس، نہ ستاروں کے پاس، ہے نا، کسی کے پاس، نہ جانداروں کے پاس، نہ بے جانوں کے پاس، نہ فرشتوں کے پاس، کسی کے پاس لے کر کے نہیں جانا۔ اگر یہ سر کہیں اور ٹکا اور جھکا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ سرمایہ ہم نے ضائع کر دیا، یہ سرمایہ ہم نے ضائع کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شرک توحید سے ملے تو بھی توحید ضائع ہوگی، توحید شرک سے ملے تو بھی توحید ضائع ہوگی، لیکن نکتہ یہ ہے کہ توحید کو سنبھالے رکھو، یعنی اپنے سر کو سنبھالو، اپنی زبان کو سنبھالو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ۔ یہ ساری عبادت ہے، زبان سے کہیں، ہے نا، عمل سے کریں، ظاہر ہو باطن ہو، اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ نے کتاب میں، نبی نے سنت میں بتلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کو سنبھالنا ہے، اللہ ہی کے در پر رہنا چاہیے، یہ یہاں سے کہیں نہ ہٹے۔ تو آپ اپنی توحید کہیں نہ لے کر کے جائیں، اپنا سر نہ کہیں لے کر کے جائیں، اپنی پیشانی کسی تربت پر، کسی آستانے پر، کسی قبر، کسی مزار پر کہیں نہ لے کر کے جائیں۔ کسی ادنی اعلیٰ کو اس لائق نہ سمجھیں کہ آپ کی پیشانی وہاں بھی جھک سکتی ہے، یہ ہے معنی۔ تو حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کو، ہم کو دی جا رہی، کس کی؟ یہ توحید تمہارے پاس، اس کو سنبھالو، اس کے سنبھالو، اور کسی ایسی جگہ نہ لے کر کے جاؤ، کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کیا ہو جائے؟ یہ توحید ظلم سے مکس ہو جائے، توحید کیا ہو جائے؟ ظلم سے مکس ہو جائے، ظلم سے۔ اور اس سے یہ ایک نکتہ بھی اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ توحید اصل ہے، شروع سی ہے،
توحید اصل ہے اور شروع سے ہے، شرک بعد میں آیا ہے۔ شرک کیا ہوا ہے؟ بعد میں آیا ہے۔ تو توحید ہمارے پاس پہلے سے ہے، اب شرک آیا ہے تو ہم کہیں لے جا کر اپنی توحید کو اس شرک کی چوکھٹ پہ نہ ڈال دیں جو ابھی ابھی نکلا، بعد میں نکلا ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے ان لوگوں نے غلو کے ذریعے سے شرک کی شروعات کر دی، تو آپ اپنی توحید کو اس شرک سے نہ ملائیں۔ تو اس میں آپ کو یہ پیغام ہے، ہم کو یہ پیغام ہے، اے اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنی توحید کو سنبھالو، مکس نہیں ہونے دینا، ملنے نہیں دینا۔ اس لیے یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سنبھالنے کے لیے یہ پیغام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا اور اپنی توحید کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، اپنی توحید کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، مکس نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دو شرطوں کے ساتھ دو ثمرات، دو شرطوں کے ساتھ دو ثمرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے، کہیں کسی مقدم کو مؤخر اور کہیں مؤخر کو مقدم، خاص مصلحت کے پیش نظر۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ کہاں امن ہے؟ امن کہاں ہے؟ امن کی جب بات آئے نا تو آپ یاد رکھیں کہ اصل امن آخرت کا امن ہے۔ اصل امن کہاں کا ہے؟ آخرت کا امن ہے۔ دنیا میں امن مل جائے، اعلیٰ شان رہن سہن ہو، معیاری زندگی ہو، امن کے ساتھ گزر جائے، لیکن آخرت میں عذاب ملے تو اس امن کو امن کہا جائے گا؟ ٹیمپریری میں امن ملا، پرماننٹ میں عذاب، تو اس امن کا کیا اعتبار ہے؟ امن کا اعتبار وہاں ہے جو دائمی ہو۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد اگر دائمی امن مل جائے تو وہ امن کام کا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں توحید پرستوں کو، ایمان والوں کو، شرک سے بچنے والوں کو بار بار کیا کہا گیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ خوف نہیں ہوگا، رنج اور غم نہیں ہوگا۔ یہ خوف جس کی نفی کی جا رہی ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے، رنج ماضی پر ہوتا ہے، جو کھو دیا ہے اس کا غم ہوتا ہے، اور جس کا ڈر ہو، جس مصیبت کا سامنا کرنا ہو اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب خوف کی بات آخرت میں ہوگی کہ خوف نہیں ہوگا، اور رنج کی جو بات ہے وہ دنیا سے متعلق ہے، لیکن اللہ نے آخرت کو پہلے بیان کیا اور دنیا کو بعد میں، جبکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو آخرت ہے جس کی لالچ کرنی چاہیے، اصل تو آخرت کا ثمرہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت پائیدار ہے، آخرت دائمی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ پائیدار نہیں ہے، اور یہ دنیا کامیابی سے گزرے نہ گزرے یہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اللہ نے فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے خالص توحید اور اس کو مکس نہیں ہونے دیا ظلم سے، ان کے لیے امن ہے، یعنی آخرت میں امن ہے، قبر میں امن ہے، حشر میں امن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے امن ہے، اور اس کے بعد جب اس سے گزر کر جنت مل جائے گی تو وہ تو امن کا گھر ہے، وہ تو سلامتی کی منزل ہے، وہاں تو امن ہی امن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ لوگ قیامت کے دن خوف اور ڈر سے پورے طور پر بے خوف ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ہدایت مل چکی ہے۔ تو ہدایت یافتہ کون ہے میرے بھائیوں؟ جن کی توحید خالص ہے، جن کی توحید میں شرک کی ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں شرط کی اور دو باتیں انجام کی، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔
باب کیا ہے؟ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت کا بیان، اور توحید جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توحید کی نعمت جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کا بیان۔ اب آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرما دیا؟ جن کی توحید خالص ہے وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں، اور انہی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے آخرت میں امن ہے، نہ انہیں جہنم، نہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب، نہ گرفت، نہ کسی بھی طرح کا ٹھنڈ کا عذاب، نہ گرم کا عذاب، کیونکہ جہنم کے اندر ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا جیسے گرم کا عذاب ہوگا، اور اس حوالے سے باتیں آئیں گی کسی موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے؟ جن لوگوں نے ایمان لا کر اسے ظلم سے نہیں ملایا۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں مشہور بات ہم لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی دیگر روایتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کا لے لیا، کسی کا چھین لیا، ہے نا، زیادتی کر دیا، ستم ڈھا دیا، کسی کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے آبرو میں، کسی بھی طریقے سے، ہے نا، ناحق کیا، زیادتی کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ عام طور پر ظلم کا معنی یہی ہے، عام طور پر ظلم کا معنی یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی آپ بھی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت کریمہ آئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ فکر میں پڑ گئے، بہت گراں گزری، کبر علیہم، بہت بھاری لگا صحابہ کرام کہ اب شرط اتنی کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے بعد اسے ظلم سے ملائیں گے نہیں، اس ایمان کو ظلم سے نہیں ملائیں گے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی ظلم تو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، کسی کو مار دیا، کسی کو ستا دیا، کسی پر ہاتھ اٹھا لیا، ہے نا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، کسی کو تنبیہ کر دیا، زد و کوب کر دیا، کسی کے مال کے لین دین میں کمی بیشی ہو گئی، اے اللہ کے نبی ظلم تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انسان ہے، تو اب یہ شرط تو بہت مشکل ہے، ہم لوگ آخر ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس کما تزعمون، ساتھیو جو معنی تم سمجھ رہے ہو ظلم کا، وہ معنی نہیں ہے ظلم کا آیت کریمہ کے اندر، وہ معنی ظلم کا آیت کریمہ کے اندر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے بھائی ظلم کا معنی؟ الم تسمعوا قول لقمان لابنہ، ساتھیو کیا تم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی تھی، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے وہ بات نقل فرمائی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کون سا ہے؟ ظلم ہے، اور کون سا ظلم ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس ظلم کی بات ہو رہی ہے کہ توحید کا اعتراف کرنے کے بعد ظلم سے اسے نہیں ملائے گا جو اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھتے ہو، جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، کبھی ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کمی ہو گئی، بیشی ہو گئی، وہ ظلم مراد نہیں یہاں پر، یہ ظلم وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دی، یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دی۔ ایک نقطہ بہت پیارا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے سامنے آیت کریمہ پیش ہوئی، پڑھی گئی، آئی، تو صحابہ کرام کو اس کی فکر نہ ہوئی کہ ہماری توحید میں گڑبڑی ہے، لیکن اس بات کی فکر ہوئی کہ لین دین میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، سماجی معاملات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ظلم ہے نا، جو آپس میں ظلم ہوتا ہے، سماج میں، معاشرے میں، پڑوس میں، ہے نا، سرکل کے لوگ اٹھتے بیٹھتے، گھر بار کے اندر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا، اس لیے کہ ظلم کا معنی وہی سمجھتے تھے۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ ظلم کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ شرک۔ اس کے بعد صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت بڑی مشکل ہے، ہم تو شرک کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے یہ بات کہی؟ یہ بات صحابہ نے نہیں کہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، ان کی توحید کتنی پختہ تھی۔ یعنی جب یہ بتا دیا گیا کہ اس سے مراد شرک ہے تو صحابہ نہیں پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی اب اگر ظلم سے مراد شرک ہے تب تو اور مشکل ہے کہ ہم سے شرک ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ بات نہیں کہی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ فکر کس بات کی کرتے تھے؟ اسی بات کی کرتے تھے کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے، اپنی توحید سلامت رہے۔ عمل میں بھی کوتاہی کرنا گوارا نہیں تھا ان کو، لیکن کیا کہا؟ اینا لم یظلم نفسہ، کون سا آدمی ایسا ہے ہم میں سے جس سے گناہ کے کام چھوٹے چھوٹے نہیں ہو جاتے؟ کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کی جو بے چینی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ چھوٹے بڑے گناہ اس طرح کے تو ہو جاتے ہیں، اب ایمان کے ساتھ کیسے اس سے بچیں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب معنی بتایا گیا کہ اس سے مراد شرک والا ظلم ہے تو صحابہ کرام کو بے چینی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ ہے کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کی حفاظت کی فکر نہیں رہتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کی حفاظت اور شرک سے بچانے کی اتنی فکر رہتی تھی، اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس سے وہ محفوظ ہی رہتے تھے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں ذکر کریں کہ اللہ کے نبی اب شرک سے کیسے بچیں، شرک سے کیسے بچیں، وہ تو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کہا۔ یہ بہت ہی واضح بات ہے کہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ صحابہ کرام کے ہاں ایک دم پرائرٹی میں تھا۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت اور سلامتی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے بھائیوں اس قدر ایمان کی عقیدے کی تربیت سے میرے آراستہ تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ظلم عربی زبان میں، عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اب اتنا استعمال ہے اردو میں کہ ہم لوگ بولتے بھی ہیں، اس کا معنی سمجھتے بھی، لیکن عام طور پر ظلم کا معنی وہی سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کے ساتھ ہے نا کمی بیشی کر دی۔ لیکن ظلم کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ کسی چیز کو جس جگہ پر رکھنا چاہیے اس جگہ پر رکھنے کے بجائے اسے کسی اور جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کی جو اپنی جگہ ہے، اس کی جو پراپر جگہ ہے، اس کی جو خاص جگہ ہے، اصل جگہ، اس کو اس جگہ پر اگر رکھا گیا تو یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اگر اس کو اس جگہ پر نہ رکھا گیا، اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیا گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ عربی زبان میں ظلم کا معنی ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک چیز کو جو اس کی اصلی جگہ ہے اس اصلی جگہ سے ہٹایا گیا، کسی اور جگہ رکھا گیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج و زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقات و خیرات، قربانی سب کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اگر یہ عبادت کا حق جو اللہ کا ہے اگر یہ اللہ کو دیا جاتا ہے تو انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر یہ حق جو عبادت کا حق اللہ کا ہے، اگر یہ حق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دے دیا گیا، یا اللہ کے اس حق کے عبادت کو اللہ کے لیے خاص نہیں رکھا گیا بلکہ کسی اور کو بھی دے دیا گیا، یعنی چاہے پورا حق چھین لیا جائے تو بھی ظلم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا حق پورا نہ دیا جائے، کچھ دیا جائے، کچھ کسی کو شریک کر دیا جائے تو بھی ظلم ہے۔ اور یہ جو شراکت ہے، یہ شراکت کتنا فیصد؟ 1 ذرہ بھی شراکت نہیں چلے گی،
10%, 20, 30, 40, 50, 60 اس سے زیادہ تو دور کی بات ہے. یہ شراکت ایک ذرہ بھی نہیں، یعنی عبادت کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں 90% تو عبادات اللہ کی کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کرتا، صرف 10% میں اللہ والوں کی کرتا ہوں، بزرگوں کی کرتا ہوں، انبیاء کی کرتا ہوں. تو 10% سے تو نہیں بگڑنا چاہیے ہمارا انجام. تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ اس کی گنجائش نہیں ہوگی. کیا کہا جائے گا؟ یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. کیونکہ عبادت کا حقدار ایک دم پورے طور پر عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس میں سے ایک ذرہ بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اور تم نے ایک ذرہ بھی کسی اللہ کے بندے کے لیے عبادت کا کام کر دیا تو تم نے ایک ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم کیا. اللہ کے حق کی عبادت کو تم نے چھین لیا. اب یہ ظلم جو ہے سب سے بڑا ظلم کیسے بن گیا؟ میرا حق اگر چھین کر کے آپ کو دے دیا جائے تو بھی ظلم ہے، آپ کا حق چھین کر کے مجھے دے دیا جائے تو بھی ظلم ہے، اس کا اس کو دے دیا جائے، اس کا اس کو دے دیا جائے، کسی کا کسی کو دے دیا جائے، وہ ظلم ہے. کیونکہ جس کو دینا تھا اس کو نہیں دیا گیا، کسی اور کو دے دیا گیا. تو ظلم تو ہے یہ. لیکن اب اس حق مارنے کا معاملہ، کسی کا حق کسی کو، کسی کا حق کسی کو، یہ جو حق مارنے کا معاملہ ہے جس کو ظلم کہا جا رہا ہے، اب یہ سب سے اونچا جو ہے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور بالا، ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق، ہم سب کا مدبر منتظم، اور ہم سب کا میرے بھائیوں معبود حقیقی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں، اس میں کسی کو ساجی اور شریک ایک ذرے کے لیے بھی نہ بنائیں. تو اگر ہم نے انسانوں کا حق مارا، کسی کا کسی کو دیا تو ظلم ہے، کسی بڑے آدمی کا حق مارا تو بڑا ظلم ہے، اس سے بڑے آدمی کا حق مارا تو اس سے بڑا ظلم ہے. اب یہ تو آدمیوں کی بات، انسانوں کی بات، مخلوق کی بات ہو رہی ہے. اگر بندہ اپنے اللہ کا حق چھین کر کے کسی اور کو دے دے تو آپ بتائیے کہ ظلم ہے کہ نہیں، اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ نہیں. کیونکہ حق مارنا کس کا ہے؟ کسی ایرے گہرے کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، کسی چھوٹے آدمی کا نہیں، کسی ادنا کا نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا، معبود حقیقی کا حق ہم نے مارا ہے کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے تھی، اور ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے اس کے لیے نہ کی، کسی اور کے لیے کی، یا اس کے لیے بھی کی اور کچھ حصہ کسی اور کے لیے بھی ہم نے کر لیا. اس طرح سے ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ میں نقل کیا ہے، شاہد کے طور پر نقل کیا ہے، مطابعت کے طور پر نقل کیا ہے، کسی دوسری حدیث کو قوت پہنچانے کے طور پر نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو اس سے طاقت ملتی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الظلم ثلاثہ، الظلم ثلاثہ، ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا. ایک وہ ظلم ہے لا یغفرہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا. ایک ظلم، 3 ظلموں میں سے ایک ظلم ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفرہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. نمبر 2، دوسرا ظلم کون سا ہے؟ لا یعبأ اللہ بہ، جس کے بارے میں، جس ظلم کے بارے میں اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا. نمبر 3، تیسرا ظلم کون سا ہے؟ لا یترکہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. ایک ظلم جسے اللہ نہیں بخشے گا، دوسرا ظلم جس کے بارے میں اللہ کو نہیں پرواہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے وہ کرے. نمبر 3، تیسرا ظلم کون سا ہے؟ جس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یترکہ، نہیں چھوڑے گا. پہلا ظلم جسے اللہ نہیں بخشے گا وہ کون سا ظلم ہے؟ یہ والا ظلم ہے، یہ والا ظلم ہے. کون سا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ جس ظلم کی بات چل رہی ہے نا، اللہ کے حق والا ظلم، اللہ کی عبادت والا ظلم، اللہ کے لیے بندگی کو، عبادت کو خالص کرنے والا ظلم، اس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نہیں بخشے گا۔ صاف صاف کہہ دیا ہے بندو تم اپنی زندگی میں کئی طرح کے ظلم کرتے ہو، کرو گے، لیکن یہ پہلا والا ظلم ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میرا حق چھیننے والا جو ظلم ہے، اور میرا وہ حق جو میرا خالص حق ہے، حق کے عبادت اور بندگی جس کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پوری کائنات، اپنی توحید کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ والا ظلم اگر تم نے کیا تو یاد رکھو اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، اس کی عبادت میں کسی کو ساجیدار بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ایسے شخص پر دوسری آیت میں فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی فدیہ نہیں، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق والا ظلم، اسی ظلم کا بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ظلم ہے، ہماری جو اس گفتگو کا سے جس ظلم کا تعلق ہے وہ بات اس حدیث کے اندر آ گئی ہے، لیکن مزید دو باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ والا ظلم دوسرا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ظلم وہ ہے جو اللہ کے حق کا ہی ظلم ہے لیکن اللہ کی توحید کے بعد والے کاموں میں، اللہ کی توحید کے بعد والے کاموں کا ظلم، نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، حج میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، یہ سب اللہ کی بندگی کے کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو حق ہے، اس حق کے توحید کے بعد دیگر جو کام ہیں کوتاہی کرے۔ ایک آدمی نماز اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بناتا ہے وہ پہلا والا ظلم ہے، اور جو آدمی عبادت اللہ کی کرتا ہے کسی اور کے لیے نہیں کرتا لیکن اس عبادت کے کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے یا کرتا ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ظلم ہے لیکن توحید کے بعد والا، توحید کے بعد والا حق، اعمال جو اللہ کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ کمی کرے، کوتاہی کرے، 5 نماز نہیں پڑھے، 3 پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، کبھی نہ پڑھے، یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری مرضی ہے، میں چاہوں گا تو قیامت کے دن عذاب دوں گا، جہنم میں جلاؤں گا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور چاہوں گا تو ایسے بھی بخش دوں گا، اور چاہوں گا تو کسی سفارشی کو اجازت دے دوں گا کہ سفارش کرے، اور سفارش کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو دوسرا والا ظلم کیسا ہے؟ لا یعبأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے، یا سفارشیوں کے ذریعے سے سفارش ہو جائے۔ تیسرا والا ظلم کون سا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، بندوں کا آپس میں ظلم، بندوں کا آپس میں ظلم، کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو ستایا، کسی نے کسی کا چھینا، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی نے کسی پر کی چغلی کی وغیرہ، آپس میں جو انسان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مال چھین لیا ہے کہ نہیں، ہڑپ کر لیا، قرض لے لیا واپس نہیں کیا، رشوت کا لین دین کیا، سود کا لین دین کیا، ظلم ڈھایا، مارا ہے نا، ہاتھ توڑ دیا، پیر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے آپس کے ظلم ہیں۔ 3 طرح کے ظلم ہیں۔ اس تیسرے ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یترکہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوئے بغیر آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حساب لے لیا، آدمی کی توحید سلامت ہے، آدمی کا عقیدہ سلامت ہے، شرک نہیں ہے، الحمدللہ، پہلے والے ظلم سے بچ گیا۔ دوسرا والا ظلم کیا ہے؟ نماز روزے کی کوتاہیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیز کر دیا، جاؤ تمہاری توحید سلامت ہے، اور تمہارے جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں میں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں، جاؤ۔ آگے پہنچنے کے بعد ابھی ایک تیسرا والا ظلم اور ظلم کا قصاص اور اس کا حساب لین دین کرنا باقی ہے، روکا جائے گا، اور وہاں پر بندوں نے آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیا ہوگا اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جب وہ معاملہ حل ہو جائے گا تب جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال ہمیں جو اصل بات کرنی تھی میرے بھائیوں وہ یہ تھی کہ یہ باب جو ہے یہ ہے توحید کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور ایسے ہی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، توحید سے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا توحید کی فضیلت کیا ہے؟ جس کے پاس توحید ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسے امن حاصل ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ تو ہدایت ملے گی، امن حاصل ہوگا، توحید کی فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت ہے؟ اور آگے حدیثیں آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں صراحت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ جس کی توحید سلامت ہے، شرک نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں، اچھے سے اچھے اعمال ہوں، اگر عقیدے کا بگاڑ ہے وہ اعمال کام نہیں آ سکتے اس کو۔ لیکن اگر عمل کی کوتاہی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی، انسان ہونے کے ناطے انسان کمیاں کرتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر کمی رہ گئی، عمل میں کوتاہی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکتوں سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے توحید کی فضیلت اور گناہوں کے کفارہ ہونے کا بیان، اور ہم نے اس سلسلے کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیش کی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کی فضیلت کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، توحید گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایمان اگر خالص نہیں ہے تو پھر انسان کے گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کی ضد جو شرک ہے اس سے، اپنی توحید کو گڈمڈ ہونے سے، مکس ہونے سے، خلط ملط ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ لٹ گئی تو پہاڑوں کے برابر نمازیں، پہاڑوں کے برابر روزے، پہاڑوں کے برابر صدقہ و زکوٰۃ ہمارے کام میں کل قیامت کے دن نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں، اسے ظلم سے مکس نہ ہونے دیں، ظلم کے ساتھ گڈمڈ نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔